خانہ جنگی ہو جائے گی۔ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَارِبًا إِلَىٰ مَكَّةَ، پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا، بھاگے گا اور جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکے میں۔ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةَ، پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ، مکہ کے لوگ، فَيُخْرِجُونَهُ، اور اسے نکالیں گے، جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے۔ وَهُوَ كَارِهٌ، اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے، نہ وہ خواہش مند ہوں گے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئیں اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے۔ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، لیکن لوگ جو ہے پھر اصرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان۔ رکن وہ کونا ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم جو ہے، ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیعت ہوگی۔ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشَّامِ، ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت کی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اصلاح کا اٹھ کھڑا ہو، اس لیے کہ ابھی تو بہرحال باسی حکومت وہاں ہے۔ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکے اور مدینے کے درمیان وادی بیضاء میں دھسا دے گا، زمین کے اندر پورے کے پورے لشکر کو۔ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، جب لوگ یہ دیکھیں گے اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی، أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبٌ مِّنَ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ، اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے، اور عراق سے جوک در جوک لوگ آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے۔ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین، حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق۔ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجَرَانِهِ، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا۔ وَالْأَرْضَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں۔ فَيَلْبَسُ 7 سنین، پھر وہ 70 برس تک حکمران رہیں گے، 7 برس تک حکمران رہیں گے۔ ثم يتوفى، پھر ان کا انتقال ہوگا۔ ويصلي عليه المسلمون، اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے، اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، اسے بھی میرا گمان کہیے، اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر اس کو وزنی سمجھے تو قبول بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک شاہ فہد کے انتقال پر لا محالہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے۔ ولی عہد وہاں ہے عبداللہ بن عبدالعزیز، امریکہ کو وہ پسند نہیں کرتے اور امریکہ انہیں پسند نہیں کرتا، یہ بالکل تش تش بام ہے۔ امریکہ نے لازماً جس طریقے سے اپنے پنجے گاڑے ہیں سعودی عرب کے اندر، اپنا فوجی اڈا بنایا ہے، تو آسانی کے ساتھ وہاں سے اپنے پنجے ہٹانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے قرن الشیطان، نجد سے شیطان کا سینگ برآمد ہوگا، وہ شیطان کا سینگ ہے، جو میزائل وہاں پر لگے ہوئے ہوں گے اس وقت، در حقیقت وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ شیطان کے سینگ ہیں۔ بہرحال کوشش وہ کرے گا کہ جیسے کہ اس نے جارڈن میں کیا، کتنے عرصے سے وہاں شاہ حسین کا چھوٹا بھائی حسن جو ہے وہ ولی عہد تھا، عین وقت کے اوپر آ کر، اور پتہ نہیں کیسی کیسی دوائیاں دے کر اسے لے کر آئے ہیں شاہ حسین کو، مرتے ہوئے کو تھوڑی دیر زندہ رکھنے کے لیے، اور وہ تبدیلی کروا کر جو ہے واپس لے گئے۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے، تبدیلی کروا دی، وہاں تو ہو گئی آرام سے، کوئی بات نہیں۔ بحرین میں بھی غالباً ایسا ہی معاملہ ہوا ہے، واللہ عالم، مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پسند کا آدمی آئے۔ اگر سعودی عرب میں یہ کام کیا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ خانہ جنگی ہوگا، اس لیے کہ وہاں کی روایت یہ بڑی سخت ہے، بڑی پختہ ہے۔ پھر یہ کہ وہاں جو ہے امیر عبداللہ جو ہے، جو وہاں پر اگرچہ سپہ سالار وہ نہیں ہے، کمانڈر ان چیف وہ نہیں ہے، کمانڈر ان چیف تو کوئی اور ہے، لیکن الحرس الوطنی جو ہے، نیشنل گارڈ، بہت بڑی فورس ہے، وہ اصل بیڈوین فورس جو ہے صحرا کے لوگوں کی، عرب فورس، وہ در حقیقت الحرس الوطنی ہے، نیشنل گارڈ ہے، اور اس کا کمانڈر ان چیف یہ ہے امیر عبداللہ۔ تو لازماً یہ شکل جو ہے پوری ہو کر رہے گی۔ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا شاہ فہد کے انتقال کا، تو یہ اختلاف ہوگا، خانہ جنگی ہوگی، پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہوگا، میرے نزدیک، میں آج سے کوئی 6-7 سال پہلے سالانہ اجتماع تھا تنظیم اسلامی کا راولپنڈی میں، میں نے اس وقت وہاں کہا تھا، اس سے ذرا اخبارات میں بھی کچھ وہ کنٹروورسی آئی تھی کہ میرے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، ان کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ اور اس کی تھوڑی سی بات میں مجھے معلوم ہوا کہ جین ڈکسن غالباً نام ہے امریکن اس کا، جس نے یہ پیشن کوئی خبر دی تھی
کہ 1962 میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھ دے گا. یہ جی ڈکسن کی غالباً پیشن گوئی ہے. بہرحال مجھے اس کی پیشن گوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں، یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا اور اس کے بعد اب یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا، اور اب گویا کہ وہ الملحمۃ العظمیٰ جو ہے تلی کھڑی ہے، کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لاوا پھٹ سکتا ہے، آتش فشاں پھٹ سکتا ہے. تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے، 14 صدیاں 14 دن میں چاند کا پورا ہونا، والقمر اذا اتسق، 14 دن میں 14ویں کا چاند. اسی طرح اب یہ 14 صدیوں کے بعد یہ صدی جو 15ویں صدی ہے، یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی ہے. لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے؟ عرب جو ہے وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں. عیاشی نے، دولت نے، پیسے نے، دولت، پیسہ، عیاشی، اس کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے. یہاں میں آپ کو 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الملاحم بعث اللہ بعثا من الموالی هم اکرم العرب فرسا واجودہ سلاحا یوید اللہ بہم الدین. رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے. موالی کون ہے؟ عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشدہ کے دوران، اور پھر وہ لوگ جو ہے، ایک رائے تو یہ تھی کہ غلام بنایا جائے ساری آبادیوں کو، لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا اس کے مطابق کہ ان کو غلام نہیں بنایا گیا، تو وہ موالی کی حیثیت رکھتے تھے. عربوں میں دم نہیں ہے، موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے گا. دوسری حدیث سنیے عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق فیوقعون للمہدی علی سلطانہ. لشکر نکلیں گے، لوگ آئیں گے مشرق سے، اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے. اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نما عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں؟ 3: ایران، افغانستان، پاکستان. یہ 3 سالڈ مسلم ممالک، مسلم آبادی اکثریت. ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن وہ 20 کروڑ جو ہے وہ تو 80 کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں. لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالص اکثریت کا. ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے نمبر 1 یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حصار میں بند ہے، اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لیے ممکن نہیں. اب نوٹ کر لیجئے، یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحم میں پڑھیے. بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر ٹنا ہوا ہے. بدترین ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، جس کو کہ میں بھی آپ کو گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا ہے لاسٹ کروسیڈ. بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے. نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں. فقیہ مصلحت بھی سے اور ہندے بادہ خار اچھا، کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا. یہ کروسیڈ، اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا. گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گا. اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ. عیسائی 80 علم لے کر مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی. 9.5 لاکھ فوج. یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب USSR کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے. وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے. مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے،
اوپر خاکستر آ گیا ہے تو پھر اٹھانا بیٹھ رہا یہ اندر تو انگارا ہے، اوپر سے راکھ ہے، اس سے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر۔ اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں، اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا؟ ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، اب ہم تو بھول گئے، وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا۔ اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اور ابھی 500 برس سے گزرے ہیں نا۔ یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے، انہیں نہ کیا بات کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر پھونک دیا گیا۔ وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا ہے، اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث ہے صحیح۔ اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکی ہے۔ اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا ہے، دبئی جا کر دیکھیے، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر کے دکھا دیا۔ اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں۔ لیکن میں اس کے وہ پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ موجود ہے۔ اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا، ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا۔ یہ بات میں ہونا ہے، میں پہلی بات بات کر رہا ہوں۔ وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا، ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے؟ جس ملحمۃ العظمیٰ کہا حضور نے، جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی۔ آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی تو کیا لکھا ہے؟ A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world۔ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی۔ ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور آرمگیڈون اسے کہتے ہیں انگریزی کے اندر، اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے، جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریولیشنز آف سینٹ جان۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں آیا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہیں، نیو کنزرویٹوز، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی ہے۔ تو سن لیجئے آپ، آرمگیڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصغریٰ کو گرانا نمبر 3، وہاں 3rd ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد کی تھی نیبوکدنیزر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی اور تک گری پڑی ہے۔ ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے 70 عیسوی سے لے کر آج تک۔ ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، وہاں وہ بنے گا 3rd ٹیمپل۔ اور نمبر 4، اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد کا۔ یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر، جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا ہے۔ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی، وہاں رہا وہ۔ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوتی تھی۔ سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے، ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے
اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی عیسوی سے آج تک وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا، ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل۔ اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پوشی ہونی اس میں ہو، یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں، اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال ہوگا، عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام۔ بہرحال یہ تو بات کی باتیں ہیں نا، اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عذاب، اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ہینگنگ ان دی بیلنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہو سکتا ہے، اگرچہ اسی پہ شرائط ہوں گی۔ چمن کے مالک اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے۔ اٹس جسٹ پاسبل، دور نہ سمجھے، اس انہونی بات نہ سمجھے۔ جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے۔ اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں، 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، وہ جانے بچی ہیں، جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے، مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں، اور ہمارے ایٹمی دانت توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے، نو ڈو ایز یو لائک۔ یہ ان کا نقشہ ہے، ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے، لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر ہے؟ یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ، اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب۔ صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، 12 برس تک مکی دور کے اندر با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، جو پختہ شبی خدرہ بر سلطنت جم سن۔ یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد پر کیا ہوا تھا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرہ مبارک، یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے، اوپر خود کی 2 کڑیاں تھیں وہ اس میں گھس گئیں، 2 دندان مبارک شہید ہوئے۔ وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی، کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ آیا، اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے، اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا، یوم طائف میں جو کیا تھی، بچی تھی، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ۔ 3 دن تک حضور مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے، تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے، یہی دنیا بھی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے، اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے، اب تو سب کو طے ہو گیا قریش کو کہ آپ جیسے قتل کر دو، اسی لیے آپ گئے طائف، شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر، تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں۔ تینوں سے ملے ہیں، تینوں نے وہ جواب دیے، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار نہیں۔ اچھا، تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے؟ دیکھو جاؤ، میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا، جاؤ جاؤ جاؤ۔ یہ سلوک محبت کے ساتھ ہوا، اور پھر چھوکروں کو، اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں، اشارہ کیا، خبر لو ان کی، پتھراؤ ہو رہا ہے،
ساتھ میں ہے ہی ایک آدمی صرف، زید ابن حارثہ۔ اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں، مجھے لے کے پتھر حضور کو رہے، آپ پیچھے سے آ رہے ہیں، چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا کسی، جسم لہو لوہا، خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے، جوتی اتر نہیں دی۔ پھر وہاں سے واپسی پہ دعا مانگی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور جو ذلت و خواری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے، الا ملتکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا، الا بعیدی یتجہمنی، یہ میرے اوپر ہجوم کر کے آ جائے، حملہ کرے، اور عدو ملکتا امرے، یہ دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا، جو چاہے کر دے وہ۔ لیکن پھر عبدیت غالب آتی ہے، ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تقدیم خم ہے جو مزاج یاد میں آئے، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں ہوگی۔ یہ تکلیفیں جھیلی ہے، سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، احزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے، اور ان فاقوں کی حالت میں خندق کھودنے کا حکم ملا ہے، لوگوں کی کمریں دوہری ہو رہی ہیں، پتھر باندھے ہیں اپنے پیٹوں سے، اپنی چادروں کے ساتھ کس کر کمر دوہری ہو جائے، اور جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان نکل جائے تو بات، اور جان ہے، چاہے ابھی بھوک سے کمر دوڑی ہوئی جا رہی، جان تو ہے۔ اور ایک دفعہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ عیش زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور حضور فرماتے تھے، حضور کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے گاؤں تکیہ لگا کر، پتھر اٹھا اٹھا کر خندق میں سے لے جا کر باہر پھینک رہے تھے۔ جب صحابہ کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، حضور فرما رہے ہیں فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے۔ اس میں گیتا بھی پڑھی جاتی تھی، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی تھی، گرو گرنتھ کو بھی پڑھ کے سنایا جاتا تھا، تاکہ معلوم ہو یہ سب ایک ہے بھائی، اس میں کیا فرق واقع ہوتا۔ یہ فتنہ اس شد و مت سے اٹھا تھا، متحدہ قومیت، علماء کی کتنی بڑی تعداد تھی جو کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی میں اس متحدہ قومیت کی قائل ہو گئی، اور مان لیا انہوں نے کہ آج کل تو دنیا میں قومیں جو ہیں وطن کی بنیاد پر بنتی، وطنیت۔ مولانا ابوالکلام آزاد بھی اس فتنے کا شکار ہوئے، اس فتنے کا توڑ کیا ہے جس شخص کو خصوصی نسبت تھی مجدد الفسانی سے رحمۃ اللہ علیہ، یعنی علامہ اقبال، کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد وطن نہیں ہے، مذہب ہے، اور مذہب جو ہے وہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا۔ وطنیت کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا، اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ وہی بات جو مجدد الفسانی نے کہی تھی، اسی بات کو علامہ اقبال نے کہا ہے، اور ان کی بڑی گہری باہمی نسبت ہے۔ چوتھے نمبر پر پھر جب انگریز کا یہاں پر پورا تسلط ہو گیا 1857 کے بعد، تو فتنہ انکار حدیث پیدا ہوا، سنت رسول کا استخفاف۔ یہ چونکہ مغرب سے درآمد شدہ فلسفہ اور نظریات اور مغرب سے درآمد شدہ سائنس کے زیر اثر تھا، لہذا یہ فتنہ پورے عالم اسلام میں ہوا، اگرچہ اس کے مرکز دو بنے ہیں، ایک ہندوستان اور دوسرے مصر۔ مصر ثقافتی اعتبار سے عالم عرب کا امام، اور عجمی اسلام جو ہے اس میں سب سے اہمیت سب سے بڑھ کر وہ ہندوستان کو تھی۔
تقریباً پوری دنیا کی جو مسلمانوں کی آبادی ہے اس کا تہائی ہندوستان میں ہوتا تھا، آج بھی ایسا ہی ہے۔ 40 کروڑ سے زائد جو ہیں وہ بھارت اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہیں، 125 کروڑ کل جو ہے مسلمان ہیں، 1/3 تعداد تو یہاں ہوتی تھی۔ اور یہاں پہ ظاہر بات ہے کہ ثقافت کا بہت بڑا مرکز، علم کا۔ اس میں جو آغاز ہوا سر سید احمد خان سر خیل، اس کے بعد یہ کہ یہاں بھی علماء، اور علماء بھی جو اہل حدیث تھے، وہ اس کا شکار ہوئے۔ مولانا عبداللہ چکڑالوی، چکڑالہ یہ چکوال کے قریب ہے، وہاں کے بہت بڑے عالم اہل حدیث، وہ اسی فتنہ انکار حدیث میں مبتلا ہوئے، پھیلایا انہوں نے بڑے پیمانے پر۔ اسی طرح مولانا اسلم جیراج پوری یو پی کے، انہوں نے اس فتنے کو بھڑکایا، وہ بھی اہل حدیث سے مسلک ہے۔ اسی طریقے سے مولانا تمنا عبادی، نیاز فتح پوری، بہت عمدہ مضمون نگار، انشا پرداس۔ غلام جیلانی برق، اگرچہ اس کی آخر میں ہدایت ہو گئی، لیکن سب سے بڑھ کر یہ فتنہ جس شخص سے پھیلا ہے وہ غلام احمد پرویز۔ اس کا لکھنے کا اسلوب بھی بڑا اچھا تھا، دلکش تھا، تقریر کا اسلوب بھی بہت اچھا تھا، دلکش تھا۔ اور یہ جان لیجئے فتنہ وہی شخص برپا کر سکتا ہے جس میں صلاحیت ہوتی ہے۔ عام آدمی کیا فتنہ برپا کرے گا، اور کرے گا تو پھیلائے گا کیسے؟ تحریر و تقریر سے فتنہ جو ہے وہ پھیلتا ہے، پروان چڑھتا ہے، اور ان دونوں چیزوں پر اس شخص کو بڑی دسترس حاصل ہے۔ دیکھیے یہ 2 غلام احمد پنجاب نے پیدا کیے۔ غلام احمد قادیانی، اس نے ختم نبوت کی مہر توڑ دی، اجرائے وحی، اجرائے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور غلام احمد پرویز، اس نے وہ دوسری اعتبار سے نبوت و رسالت کو زخم لگائے کہ نبی کی رسالت جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن نبی کی اطاعت اور اس کا اتباع یہ صرف ان کی زندگی تک تھا۔ یہ فتنہ جو ہے پرویزیت، یہ آج بھی جاری ہے۔ اس کے کچھ کیسٹس ہیں جو آج بھی پھیل رہے ہیں، نہ صرف پاکستان کے مختلف حصوں اور علاقوں میں، بلکہ اور باقی باہر کے ممالک کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے جو ہیں ان کی جو بزم بنتی ہے، بزم طلوع اسلام جیسے یہاں پر ہوتی تھی، طلوع اسلام اس کا رسالہ تھا، تو ایسی بزمیں بنتی ہیں اور اس کے اندر لوگ جمع ہو کر اور یہ اس کے کیسٹ سنتے ہیں، اس کی تقریریں سنتے ہیں۔ یہ فتنہ کیا تھا، اس کو میں یہ چاہتا ہوں کہ give the devil his due، شیطان کو بھی جو اس کا حق ہے وہ دینا چاہیے۔ اس نے کبھی انکار نہیں کیا مطلقاً حدیث کا، بلکہ اس کا موقف اصل میں کیا وہ سمجھ لیجئے۔ نمبر 1، دائمی ہدایت اور دائمی قانون صرف قرآن کا ہے۔ سنت رسول کے حکم پر چلنا، قرآن میں جہاں بھی آیا ہے الرسول، اس سے مراد کیا ہے؟ اس وقت رسول امیر بھی تھے مسلمانوں کے، تو یہ اطاعت امیر کا ہے۔ وہ سربراہ مملکت بھی بن گئے مدینے میں، تو اطاعت جو ہے وہ حکمران کی ہے۔ اس اعتبار سے وہ مرکز ملت تھے، مرکز ملت کی اطاعت ہوگی۔ اب جب بھی کوئی اسلامی ریاست قائم ہوگی تو جو مرکز ملت ہوگا اس کی اطاعت ہوگی، اس سے حق حاصل ہوگا، وہ جو بھی حکم تسلیم کرے، جو حکم نہ تسلیم کرے۔ اس طرح گویا کہ رسالت محمدی اور نبوت محمدی اور شریعت محمدی اور سنت محمدی، اس کی اس نے گویا کہ عملاً نفی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم حدیثیں صرف وہی مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہو۔ اچھا، کوئی شے قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے کون طے کرے گا؟ ہم کریں گے۔ قرآن کی تشریح اور تعبیر اور تفسیر اگر سنت سے آزاد ہو کر کی جائے تو ظاہر بات ہے قرآن کو موم کی ناک بنایا جا سکتا ہے، ادھر موڑ دے ادھر موڑ دے، جو چاہے تعبیر کر لے۔ اس کی ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں، اگرچہ وہ بڑی استہزائیہ سے مثال ہے۔ قرآن مجید میں حکم آیا سورہ مائدہ میں، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب اس کی کیا تعبیر کی؟ رسول نے تو سمجھا ہاتھ کاٹنا ہے اور آپ نے ہاتھ کاٹے۔ ایک مخزومی خاتون تھی بڑے اونچے گھرانے کی، بنو مخزوم، وہی ابو جہل کا قبیلہ ہے، فاطمہ نام تھا، فاطمہ مخزومیہ۔ اس نے چوری کی، اب اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا گیا۔ لوگوں میں بڑی جو ہے بے چینی پھیلی، بڑے اونچے خاندان کی یہ عورت ہے، اس کا ہاتھ کٹے گا۔
اور تو کسی کو جو ہے لب کشائی کی ہمت نہیں تھی. حضرت انس حضور کے خادم خاص تھے. ان کو ذریعہ بنایا کہ حضور یہ اونچے خاندان کی عورت ہے, خاندان کی ناک کٹ جائے گی, آپ اس میں نرمی کیجیے. حضور نے سخت غصے کا, غضب کا اظہار کیا. اے انس, تم سے پہلی جو امتیں برباد ہوئی اسی لیے ہوئی کہ جب اونچی قسم کے لوگ, اونچے لیول کے لوگ جرم کرتے تھے انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا, اور عوام اور غریب لوگ جرم کرتے تھے تو انہیں سزا دی جاتی تھی. خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, رضی اللہ تعالی عنہا وصلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے. اب اس کی تعبیر پرویز صاحب کیا کرتے ہیں, ان کا ہاتھ کاٹ دو, مطلب ایسا معاشرہ, ایسا معاشی نظام بنا دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ رہے. جیسے محاورے میں کہتے ہیں نا, والدین کسی مسئلے میں اپنے بیٹے سے, بھائی تم نے تمہارے ہاتھ کاٹ دیے, یعنی یہ کہ تم نے تو ایسا قدم اٹھا لیا کہ اب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ گویا کہ اس محاورے پر لے آیا. ان کے ہاتھ کاٹ دو یعنی ایسا ماحول پیدا کر دو, ایسا سوشلسٹ نظام برپا کر دو کہ جس میں ہر ایک شخص کی ضرورت پوری ہو رہی ہے, تو کائے کو چوری کرے گا. یہ ہاتھ کاٹ دو کا مفہوم ہے, یہ نہیں ہے یہ تو مولویوں نے بنا لیا ہے, اور یہ غلط تصور ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں. حالانکہ ڈھٹائی کا یہ عالم ہے کہ اسی آیت میں آگے فرمایا گیا ہے, جزاء بما کسبا نکالا من اللہ, یہ در حقیقت ان کے کرتوت کا بدلہ ہے. تو گویا کہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ یہ ہے کہ ایسا نظام قائم کرو, یہ ان کے کرتوتوں کا بدلہ ہے. نکالن, اور عبرت ہے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے. اللہ عبرت کیسے ہوگی, کیا اس اعلیٰ نظام سے عبرت پتہ ہوگی؟ قرآن مجید اپنی حفاظت کرتا ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, قرآن مجید کے اوپر کوئی باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا, نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. بہرحال یہ اس کا موقف تھا, اور یہ موقف آج بہت بڑے پیمانے پر ہمارے جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان میں موجود ہے. ان کے ہاں بھی یہ پہلا موقع تھا کہ درس قرآن کے نام سے محفل ہوتی تھی, اور وہ مخلوط محفل ہوتی تھی, مرد بھی اور خواتین اور نوجوان لڑکیاں بھی, اور وہ بے پردگی کے ساتھ. اب جو صورتحال ہے, یہ فتنہ جو ہے بہت سد و بد اور بہت بڑے پیمانے پر اور بڑی پشت پناہی کے ساتھ مغرب کے زیر اثر, اور دجال جو اس وقت ہے, دجاجلہ میں سے ایک بہت بڑا دجال جو ہے امریکہ, اور شخصی طور پر بش, اس کی ریشہ دوانی اور اس کی پشت پناہی اور اس کی تائید اور اس کی مدد سے جو فتنہ اٹھ رہا ہے, اس کا ہدف کیا ہے؟ اسلامی تہذیب کی بیخکنی کرنا. اور اس کا حربہ کیا ہے؟ تفریق بین اللہ والرسل. اللہ کو مانو, قرآن کو مانو, اور اس کی من مانی تعبیر کرو. رسولوں کو چھوڑو, رسول کی بات کو چھوڑو. وہ تھے تو اپنے وقت کے لیے تھے, ایک وقتی کلچر انہوں نے پیدا کر دیا تھا, ایک وقتی نظام پیدا کر دیا تھا. وہ لوگوں کی اس وقت کی ذہنی سطح کے مطابق تھا, اس وقت کے ماحول کے مطابق تھا. یہ کوئی مستقل اور دائمی شے نہیں ہے. حربہ یہ ہے. اس ضمن میں اب میں ذرا تھوڑا سا تاریخی پس منظر بیان کروں. دیکھیے اس وقت جو ہے شیطان لعین اور اس کے سب سے بڑے ایجنٹ کے ذریعے سے دجالیت جو مرحلہ وار آگے بڑھی ہے, اس موضوع پر میں تقریر اسی جگہ پر کر چکا ہوں 22 فروری 2004 کو, 2.25 سال پہلے, موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل کے عنوان سے. سب سے پہلی دجالیت جو آئی دنیا میں وہ ریاست اور سیاست کے میدان میں آئی, سیکولرزم کے عنوان سے. مذہب کو, خدا کو, خدائی ہدایت کو, خدائی احکام کو, آسمانی ہدایت کو پرے کر دو ریاست سے. ریاست, قانون, یہ انسانوں کا کام ہے بنانا. ہیومن سوورنٹی, پاپولر سوورنٹی, عوام خود حاکم ہیں, وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے جو چاہیں گے قانون بنائیں گے. رکھ دو, اللہ کو مسجد میں بند کرو اور خدا کو جو ہے جہاں چاہو بند کر دو. ہمارے ایوان حکومت میں نہیں آئے گا, ہمارے قانون ساز ادارے میں وہ نہیں آئے گا. حاکمیت اس کی نہیں ہے, حاکمیت عوام کی. یہ دجالیت کا یہ سب سے بڑا وار, سب سے پہلا چیز ہی سب سے اہم بھی ہوتی ہے, اور یہ گلوبل ہو چکی ہے پوری دنیا میں. پوری
دنیا. واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے خلاف، خدا کے خلاف اس سے بڑی بغاوت آج تک نہیں ہوئی. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایک بڑے خدا کو ماننے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی مان لیے، بس شرک ہوتا تھا. لیکن خدا کو اس طرح انسانی معاملات، اور خاص طور پر ظاہر بات ہے ریاست اور سیاست اور قانون، یہی تو سب سے بڑی چیزیں ہوتی، ان سے بے دخل کر دینا خدا کا، یہ اس دور میں ہوا. نمبر 2 دور آیا معیشت کا. معیشت کی بنیاد انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم پر کر کے. آسمانی شریعتوں کے نزدیک سب سے بڑا گناہ جو ہے عمل میں، وہ سود ہے. عقائد میں شرک ناقابل معافی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اعمال میں سود، جس پر اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، وہ سود مرکزی شے بن گیا معیشت کی. بینکنگ، انٹرسٹ، کیپٹلزم، یہ بھی گلوبل ہو چکا ہے فتنہ. پوری دنیا، مسلم غیر مسلم، مشرقی مغربی، سب ہر جگہ. اب تیسرا وار جو آ رہا ہے یا شروع ہو چکا ہے کافی بڑے پیمانے پر، اور مغرب اور اس کے زیر اثر جو دوسرے ممالک ہیں ان کے اندر تو وہی آ چکا ہے پورے طور پر. ابھی عالم اسلام میں پورے طور سے نہیں آیا ہے، جس کے لیے بڑی ایک منظم سازش کے ساتھ بڑی جد و جہد ہو رہی ہے. وہ کیا ہے؟ شرم و حیا، عفت و عصمت کے تصورات اور ستر و حجاب کے قوانین اور ضابطوں کے خلاف، اس سے آزاد تہذیب اور معاشرت. جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ شرم و حیا، عصمت و عفت کے تصورات، یہ بھی کوئی بڑی اعلیٰ قدر ہے. ستر و حجاب، یہ بھی کوئی احکام ہے. ان سب کی نفی اسلامی تہذیب کو اس وقت سب سے بڑا چیلنج اس سے، اس لیے کہ یہ اسلامی تہذیب کا بنیادی نقطہ ہے، اہم ترین ہے. اس ضمن میں دیکھیے، سب سے پہلے امریکہ میں ان کے جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، بڑے بڑے مفکر ہوتے ہیں، تھنکرز ہوتے ہیں، وہ چیزیں لکھتے ہیں، اور وہ گویا کہ ایک طرح کی رہنمائی ہوتی ہے حکومت کے لیے. سیموئل پی ہنٹنگٹن نے لکھی کتاب، بلکہ مقالہ، تہذیبوں کا ٹکراؤ. اب ہمارا اصل معاملہ ہماری تہذیب کا مسلم تہذیب سے ٹکراؤ ہے، تہذیبوں کا ٹکراؤ، کلیش آف سیویلائزیشنز. اور اس میں اس نے تجزیہ کیا. یہ چیزیں پہلے بھی بیان ہوئی ہیں، لیکن اس وقت ایک خاص موضوع کے تحت میں ترتیب کے ساتھ ان چیزوں کو لا رہا ہوں. اس نے کہا کہ ٹوائنبی نے کہا ہے کہ دنیا میں آج تک کل 20 تہذیبیں قائم ہوئیں، ان میں سے 12 تو مر چکی، ختم ہو گئی، نسیم منسیہ ہو گئی. 8 ابھی موجود ہیں. ایک ہماری مغربی تہذیب ہے، 7 اور ہیں. ان 7 میں سے بھی 5 تو ایسی ہیں جنہیں ہم آسانی سے ایسیمیلیٹ کر سکتے ہیں. انڈین سویلائزیشن آسانی سے ایسیمیلیٹ ہو گئی، وہی کلچر، وہی تہذیب، وہی بے پردگی، وہی اوریانی پہلے بھی تھی اب بھی آ گئی، وہی ناچ گانا وہ پہلے بھی تھا اب اور زیادہ ہو گیا. لہذا تہذیبی ٹکراؤ وہاں تو ہے ہی نہیں. تو ایک 2 جو تہذیبیں ہیں وہ ہمارے لیے چیلنج ہیں، وہ لوہے کے چنے ہیں، انہیں چبانے میں وقت لگے گا. ایک مسلم سویلائزیشن اور ایک کنفیوشین سویلائزیشن. کنفیوشین سویلائزیشن کے بارے میں تو میں اس وقت نہیں سمجھا تھا کہ یہ کیا واقعی کوئی چین کے اندر یا اس کے آس پاس کے ممالک میں جو بدھ مت کے پیروکار شمار ہوتے ہیں، کوئی واقعی کوئی تہذیب کنفیوشس کے حوالے سے ہے. ابھی حال ہی میں نیوز ویک کا ایک پرچہ چھپا ہے جس کا مین مضمون تھا کنفیوشس کا احیاء، ریوائول. تو یہ ہو رہا ہے چین میں اس وقت. لیکن یہ کہ اصل ہمارا جو مطلب ہے اس وقت ہمارا موضوع ہے وہ مسلم سویلائزیشن ہے. اس نے اسے بھی شمار کیا ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج. اب ذرا اسلامی تہذیب کا ایک تاریخی جائزہ. شرم و حیا، عفت و عصمت اور ستر و حجاب کے احکام پر مبنی اسلامی تہذیب، اس کا ایک تاریخی جائزہ. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ حدیث میں نے شروع میں آپ کو سنائی ہے، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ. اسلام کا آغاز جب ہوا ہے تو وہ بہت اجنبی سا تھا، نامانوس. لوگ سمجھتے نہیں تھے کیا نئی باتیں ہیں.
پھر اس کے بعد اسلام کے غلبے کا دور آ گیا. جب غالب ہو جائے تو سبھی دوست بن جاتے ہیں, جو بھی طاقتور ہے اس کے سبھی دوست ہیں, لہذا بہت سب لوگ جو ہیں اس کا علم لے کر کھڑے ہو گئے. لیکن ان قریب اسلام غریب ہو جائے گا, پھر اجنبی ہو جائے گا. تو جو لوگ اسلام کی اجنبیت میں اس کا ساتھ دیں اور خود بھی اجنبی ہو جائیں, ان کے لیے مبارکباد ہے, تہنیت ہے کہ وہ زمانے کا ساتھ نہ دیں, اسلام کا ساتھ دیں. چاہے کہا جائے کہ یہ بڑے فنڈامنٹلسٹ ہیں, یہ بڑے کٹ ملا ہیں, یہ بڑے دقیانوسی ہیں, یہ بڑے تنگ نظر ہیں, یہ بڑے رجعت پسند ہیں, جو چاہے کہیں, لیکن جو اسلام کے ساتھ چمٹے رہیں گے ان کے لیے فطوبى للغرباء. اب اس کا تاریخی تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیے, اسلام پر اجنبیت کا پہلا پردہ یا پہلا سایہ تو پڑ گیا خلافت راشدہ کے فوراً بعد. حکومت و ریاست کے میدان میں امرہم شورا بینہم کے بعد ختم ہوئی اور ملوکیت, شہنشاہیت کا آغاز ہو گیا. اب اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا. بنو امیہ, بنو عباس, پھر اس کے بعد جو بادشاہتیں بنی, مغلوں کی حکومت, صفویوں کی حکومت, ترکوں کی حکومتیں, یہ تھی. یہ وہاں پر وہ خلافت کی بنیادی بات یہ نہیں تھی کہ چنو اپنے میں سے بہترین کو اور پھر اس کا حوالے کرو. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, جو اہل ہو ان کے ذمہ داریاں جو ہیں ان کے ذمہ لگاؤ. اس کو ختم کر دیا گیا. اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بنی امیہ کی طاقت زیادہ ہے, عصبیت شدید ہے, لہذا وہ آئے, انہوں نے حکومت قائم کر لی. تو یہ پہلا دور تھا اجنبیت کا, پہلا پردہ پڑا اسلام پر. دوسرا پردہ کچھ عرصے کے بعد جب ملوکیت نے خوب پنجے گاڑ لیے, مضبوطی ہو گئی اور ملوکیت شہنشاہیت میں تبدیل ہو گئی, یہ دور بنو عباس ہے. اس میں معیشت کے میدان میں بھی آ گیا معاملہ. ایک طرف جاگیرداری جو ملوکیت کی بنیاد ہوتی ہے, ہر جگہ مشرق و مغرب میں شہنشاہیت اور بادشاہیت میں آپ کو جاگیرداری ملے گی. جاگیردار ہوتے 30,000 منصبدار, 20,000 منصبدار, ان پر حکومت قائم ہوتی اور ان کے لیے ضروری ہے مزارعت. آپ نے بہت بڑی جاگیر دے دی ہے, لیکن کیا وہ شخص خود کاشت کر لے گا؟ وہ تو کسی کو بٹائی پر کاشت کے لیے دے گا نا. یہ زمین کا سود ہے جو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوا, جس کو حرام مطلق قرار دیتے ہیں امام ابو حنیفہ بھی رحمۃ اللہ علیہ, جو اصحاب الرائے کے سر خیل ہیں, امام ہیں, اور امام مالک بھی رحمۃ اللہ علیہ جو اصحاب الحدیث کے سر خیل ہیں اور سب سے بڑے ان کے نمایاں ہیں. لیکن یہ شام, اور پھر بیع مؤجل, بیع مرابحہ کے عنوان سے نقد کے معاملے میں بھی جو ہے, کرنسی کے معاملے میں بھی وہ ایک سود کی ہلکی سی شکل داخل ہے. یہ دوسرا دجالیت کا دور پوری دنیا میں بھی آیا. بینکنگ, انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم, اور کچھ اسلامی ممالک کے اندر بھی, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس راستے سے چور دروازوں سے داخل ہوا. اب جو اس کا ہے مسئلہ وہ ہے معاشرت اور تہذیب پر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس تمام دور میں مسلمانوں کی تہذیب, ان کا طرز بود و باش, ان کی معاشرت اور ان کا عائلی نظام, ان کا خاندانی نظام, ان کے عائلی قوانین انٹیکٹ رہے. چاہے دور ملوکیت جو ہے بنو امیہ کا تھا, وہ دور ملوکیت بنو عباس کا تھا, اور چاہے اور دوسرے بادشاہوں کے دور تھے, اس میں جہاں ریاست اور سیاست کی سطح پر جو ہے وہ پردہ پڑ گیا, پھر معیشت کے معاملے میں بھی پردہ پڑ گیا. تہذیب وہی رہی, وہی تہذیب, وہی مشرق سے مغرب تک مسلمانوں کی معاشرت, عائلی قوانین سب وہی رہے, جو کہ تو رہے. مسلم کلچر وجود میں آیا ہے, چنانچہ مسلم آرکیٹیکچر وجود میں آیا. یہ مورش آرکیٹیکچر جو ہے دنیا میں مشہور ہوا, اسپین کے اندر خاص طور پر مکان بنانے کا ایک خاص انداز. زنان خانہ علیحدہ ہے, مردانہ علیحدہ ہے. پہلے مردانہ ہے, پھر اس کے بعد ڈیوری آئے گی اور زنانہ جو ہے وہ حصہ شروع ہوگا. باہر سے جو آئے گا وہ یہاں بیٹھے گا, مردانے میں قیام کرے گا. زنان خانے کے اندر جو ہے وہ تو صرف محرم جائیں گے اور کوئی نہیں آ سکتا. اس تہذیب کی بنیاد وہ جو اسلامی تہذیب تھی اس پر
اسی پر ایک آرٹ مسلمانوں کا قائم ہوا، خطاطی دنیا میں بہت بڑا آرٹ بن گیا، بہت بڑا آرٹ، ہاتھ سے منہ قلم سے جو آرٹ پیدا کیا وہ خطاطی کی شکل میں آیا، یا عام مظاہر فطرت کی نقاشی۔ تو یہ ہے جو میری بات ہے وہ سمجھ لیجئے کہ تہذیب میں فرق نہیں آیا، آئلی نظام میں فرق نہیں آیا، معاشرتی اقدار میں فرق نہیں آیا، چاہے سیاسی اور معاشی اعتبار سے دجالیت جو ہے مختلف ادوار سے گزر کر آ گئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ دجالیت کا آخری حملہ جو ہے وہ اس تہذیب پر ہے۔ چادر اور چار دیواری کا جو حصار ہے، قلعہ ہے، اس کو توڑ دو، منہدم کر دو، مخلوط معاشرت قائم کرو، بے پردگی، عریانی، فحاشی اور مخلوط معاشرت جو ہے اس کو آپ کرو، فروغ دو، پھیلاؤ، آزاد شہوت رانی اس کو فروغ دو، جس کے نتیجے میں شادی کا مقدس جو ایک بندھن ہے اس کی حیثیت ختم ہو جائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ویسٹ میں اب یہ شادی بیاہ جو ہے وہ تقریباً یعنی یوں سمجھیے کہ مفقود ہونے والی بات ہے۔ وی آر لیونگ ٹوگیدر، مرد اور عورت ساتھ ہم رہ رہے ہیں لیکن ہم شادی شدہ نہیں ہیں، وی آر ناٹ میرڈ، اولاد ہو رہی ہے۔ بش نے کئی دفعہ وعظ کہا ہے شادی کرو شادی کرو شادی کرو، کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہاں تو شادی کوئی کرتا ہی نہیں۔ آئلی قوانین ایسے غیر فطری ہیں کہ کوئی مرد اس کو گوارا نہیں کرتا کہ وہ شادی کے بندھن میں بندھے اور قانونی طور پر اتنی زد میں آ جائے ان قوانین کے۔ وی آر لیونگ ٹوگیدر، بات ہو گیا، علیحدہ ہو گیا، سیپریٹ ہو گئے، تو اس سے کوئی کسی کو قانونی ذمہ داری نہیں ہے مرد کے اوپر۔ خاندانی نظام کی بے کنی یہ ہے جو آخری حملہ ہے دجال کا، اور یہ حملہ جیسا کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا میں کہہ چکا ہوں، دنیا کے بہت بڑے حصے میں تو پورے طور پر آ چکا ہے۔ ابھی عالم اسلام میں یہ اتنا فروغ نہیں پا سکا ہے، ابھی کچھ نہ کچھ خاندانی قدریں موجود ہیں، کچھ بزرگوں کا احترام ہے، شادی کا بندھن کی اس کی کوئی اہمیت ہے، اس کا ایک تقدس ہے، شرم و حیا کی کوئی قدر و قیمت ہے، عصمت و عفت کا کوئی تصور ہے، وہ بھی کوئی اعلیٰ قدر ہے، ستر اور حجاب کے کچھ نہ کچھ، بہرحال اگرچہ بہت بڑے پیمانے پر وہ فتنہ ہمارے ہاں بھی آ رہا ہے لیکن ابھی کچھ نہ کچھ بقایا ہے، اور یہ سب عالمی سطح پر ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کی تہذیب کی یہ جڑ اور بنیاد کاٹنے کے لیے ذرا یاد کیجئے، قاہرہ کانفرنس ہوئی سب سے پہلے عالمی سطح پر، ویمن لب، عورتوں کی آزادی کے لیے، پھر بیجنگ کانفرنس ہوئی، پھر بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کے تحت، اور اس میں کیا سفارشات دی گئی یہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ نمبر 1، ہومو سیکسولیٹی کو کوئی عیب نہ سمجھا جائے، یہ بھی انسان کا ایک طبعی تقاضا ہے، مرد مرد سے، عورت عورت سے شہوت رانی کرے، یہاں تک کہ مرد اور مرد کی شادی اور عورت کی شادی، ایک مرد جو ہے وہ شوہر ہے، دوسرا مرد بیوی ہے، ایک عورت شوہر کے درجے میں ہے، دوسری عورت بیوی کے درجے میں۔ اسی طریقے سے یہ جو تم کہتے ہو عصمت فروش عورتوں کو پروسٹیٹیوٹس، یہ بڑا گندا لفظ استعمال کرتے ہو، ان کو اس کو بھی اس کا احترام ہونا چاہیے، وہ بھی ایک پیشہ ہے، ایک محنت ہے، لہذا انہیں کہو سیکس ورکرز، محنت کش، جنس کی بنیاد پر محنت کرنے والیاں۔ آخر کوئی شخص مزدور کام کر رہا ہے، وہ اپنے جو مسل پاور ہے اسے استعمال کر رہا ہے اور پیسہ کما رہا ہے، تو ایک عورت نے اپنے جسم کے ایک اور حصے کو استعمال کیا ہے اور پیسے کما رہی ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ کیوں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو؟ پھر مرد اور عورت ہر اعتبار سے برابر برابر برابر، شانہ بہ شانہ، وراثت میں برابر کا حصہ، یہ کیا ہے؟ عورت کا حصہ آدھا مرد سے، یہ کیا گواہی عورت کی آدھی مرد سے؟ کیا تو کھیل برابر برابر۔ اور عورت اگر شادی کر کے تمہارے گھر میں آباد ہو جاتی ہے تو اگر وہ گھر کا کام کاج کرے گی تو اجرت لے گی، اس پر اس کو حق حاصل ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ پریگننسی کی مصیبت جھیلتی ہے اور چائلڈ برتھ کی تکلیف اس پر بھی اجرت طلب کر سکتی ہے شوہر سے۔ اور نمبر 3،
اگر ہم بستری کے لیے مرد جو ہے اصرار کرے جبکہ عورت انکار کر رہی ہو تو اس کو بھی ریپ کہا جائے گا، زنا بالجبر کہا جائے گا، میریٹل ریپ، یہ شادی کے اندر بھی ریپ کا تصور ہے۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو آج عالمی سطح پر بے پردگی، فحاشی، یہ تو یوں سمجھیے کہ اب بڑی پیچھے رہ گئی باتیں، جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں یہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کی سفارشات میں شامل ہے۔ اب دیکھیے شریعت کا ہمیں معلوم ہے کہ دار و مدار یا اساس یا بنیاد جو ہے دو چیزوں پر ہے، بنیادی، دو اضافی چیزیں بھی ہیں لیکن جو بنیادی ہیں سب کے نزدیک قرآن اللہ کی کتاب اور سنت اللہ کے رسول کی، یہ سارے قوانین کا جو استنباط کیا جائے گا وہ ان دو چیزوں سے۔ دو اضافی چیزیں کیا ہیں؟ اجماع اور قیاس، اجتہاد، لیکن بنیادی دو ہی ہیں، قرآن اور سنت رسول۔ لیکن خاص طور پر جب تہذیب کا معاملہ آتا ہے، تہذیب کے معاملے میں قرآن، سنت رسول، اور سب سے اہم ہے رسول سے محبت، رسول کی تعظیم، وہ مرکز ملت ہے دائم اور قائم ہمیشہ کے لیے۔ مرکز ملت وہ ہے اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی تعظیم میں کمی ہوگی تو دین کی جڑ ختم ہو جائے گی، تہذیب ختم ہو جائے گی۔ ان کی اطاعت ہی نہیں، اتباع، ان کا اتباع اگر نہیں ہوگا تو تہذیب اسلامی نہیں رہے گی۔ پھر میں آپ کو اقبال کا شعر سنا رہا ہوں، مصطفیٰ پر اساں خیش را کے دی ہماؤس، اگر برون نہ رسیدی تمام بونا بیست۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے ویسے تو یہ مضامین سورہ حجرات کے درس میں میں نے تفصیل سے بیان کیے ہیں، مرکزی شخصیت جو ہے ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ کے اندر، باقی چھوٹی چھوٹی قیادتیں ادھر ادھر، کوئی پاکستان میں قائد اعظم بن گیا، کوئی بونگ بندو بن گیا، کوئی اور جو ہے وہ کارنو جو ہے وہ لیڈر بن گیا، یہ ہے سب، لیکن اصل لیڈر، اصل شخصیت، مرکزی شخصیت پورے عالم اسلام کے اندر وہ محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے محبت، ان کی تعظیم، سوء ادب بھی نہ ہو جائے، ان کی آواز سے اوپر اپنی آواز کہیں کر دو گے تو سارے اعمال حق ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ میں تفصیل سے عرض کرتا رہا ہوں کہ صحابہ کے دور میں تو مطلب تھا حضور کی آواز سے اونچی آواز کر کے بات کرنا، اب کیا ہے؟ حضور کی بات کے مقابلے میں اپنی بات لانا۔ حضور نے تو یہ کہا نہیں میری رائے ہے، واہ، اگر آپ نے مان لیا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے تو پھر آپ کون ہیں؟ یہ تمام اعمال صالحہ، ساری تمہارے کرتوت جو بھی تم نے کمائی کی ہے سب ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بھائی میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا، میں نے کوئی اور نہ زنا کیا، نہ شراب پی ہے، نہ کچھ اور کیا ہے۔ انتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، اور تمہاری ساری جو بھی اب تک کی کارگزاری ہے، تمہارے اعمال ہیں، وہ سب ہفت ہو جائے۔ اب دیکھیے اس پر ٹو پرونگڈ حملہ ہو رہا ہے مغرب سے۔ نمبر ایک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کر دو، یہ کام پہلے بھی ہوا ہے لیکن یہ بڑے مصنفین کی کتابوں میں ہوا، بڑے محدود پیمانے پر ہوا۔ اب جو ہوا ہے آپ نے دیکھا توہین رسالت کا معاملہ، اور جتنے بڑے پیمانے پر حضور کے کارٹون بنا کر شائع کیے گئے، انہوں نے دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے عالم اسلام کا رد عمل کیا ہے، کوئی جلوس نکل آئے، کوئی توڑ پھوڑ ہو گئی، کوئی اپنا ہی بگاڑا، ہمارا کیا بگاڑا۔ اس اعتبار سے غور طلب بات یہ ہے، ایک بار جو ہے کاری کیا ہے انہوں نے اور دیکھ لیا ہے کہ ہے کوئی تھوڑے سے لوگ ہیں، کوئی دقیانوسی ہیں، کوئی جذباتی ہیں، ویسے بھی وہ لوگ عام طور پر ان پڑھ ہیں یا مولوی ملاٹے ہیں، بس ان کا اثر انہوں نے قبول کیا ہے۔ کسی حکومت نے کوئی قدم اٹھایا؟ حضور کی شخصیت کو بس کر اس کا ایک بہت بڑا مظاہرہ یورپ کے کتنے اخبارات نے وہ شائع کر دی اور کسی طرف سے کوئی معذرت نہیں۔ اور دوسرا معاملہ یہی ہے کہ حدیث کا استخفاف کرو اور سنت رسول جو ہے وہ اس کی حجیت کو ختم کر دو۔ اب دیکھیے اس پر جو ہے تفریق بین اللہ والرسل، اس کی پشت پر پورا عالم مغرب ہے، یہودی بھی، عیسائی بھی،
اور سب سے بڑھ کر عالمی میڈیا، اس سے بھی بڑھ کر سول سپریم پاور آن ارتھ دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، وہ اس کی پشت پر ارب ارب ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں این جی اوز پر، اور ان این جی اوز کا کام کیا ہے؟ مسلم تہذیب کی بیخ کنی۔ یہ جو ہنٹنگٹن نے کہا ہے کہ یہ ذرا لوہے کا چنا ہے، اس کو چبانے کے لیے ذرا لوہے والے دانت ہی چاہیے، ان الحدید بالحدید یفلح، لوہے کو تو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے۔ نظام تعلیم کے اندر بنیادی تبدیلیاں کر دی گئی۔ پھر آغا خان فاؤنڈیشن کو امتحانات اور نصاب وغیرہ کا معاملہ ان کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ سارا کیا ہے؟ یہ امریکہ اور دوسری طرف عالم اسلام میں جو اس کے پٹھو بیٹھے ہوئے حکمران، مولنز، روشن خیالی کے نام سے اور اعتدال پسندی کے نام سے جو پرچار ہو رہا ہے، جو ایوان صدر سے پرچار ہوتا ہے، حکومت کی سطحوں پر مختلف سطحوں پر پرچار ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ جب میڈیا کے اوپر جو پرچار ہو رہا ہے اور میڈیا کی جو پہنچ ہے اس کا آپ اندازہ کیجیے۔ اس کے ضمن میں خاص طور پر میں آپ سے ذکر کر دوں، جس طرح ہنٹنگٹن کا ذکر آیا ہے، ایسے ہی رینڈ کارپوریشن کی سفارشات چند مہینے پہلے وہ آئی۔ یہ سب سے بڑا ٹاپ کا تھنک ٹینک ہے امریکہ کا۔ اس نے تجزیہ کیا ہے، اپنے لوگوں کو بتایا، اپنی حکومت کو بتایا ہے کہ مسلمان سب ایک جیسے نہیں ہیں، مسلمان چار طرح کے ہیں۔ نمبر ایک ہے فنڈامنٹلسٹ، جو اسلام کو صرف ایک مذہب نہیں سمجھتے بلکہ ایک سیاسی، معاشی اور سماجی نظام بھی سمجھتے ہیں۔ ان سے تو ہماری جنگ ہے، ان سے ہماری دشمنی ہے، انہیں ہر قیمت پر ختم کرنا ہی کرنا ہے، یہ فنڈامنٹلسٹ ہے۔ نمبر دو پر ٹریڈیشنلسٹ ہیں، روایت پسند علماء، ان کے مدرسے ہیں، قال اللہ قال رسول ہے، انہیں نظام سے کوئی بحث نہیں ہوتی، تو یہ فی نفس ہی تو یہ کوئی خطرناک نہیں ہے، لیکن اگر کہیں یہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جائے تو بہت خطرناک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہیں جو ایکسپوژر حاصل ہوتا ہے، ہر جمعے کو لوگ آ رہے ہیں کھچے ہوئے، کوئی اور جماعت جو ہے، کوئی سیاسی جماعت چھوٹا سا جلسہ بھی کرے گی تو کتنے کھکیڑ بول لے گی، پوسٹر شائع کرے گی، کوئی ڈڈورا پیٹے گی، کچھ اور کرے گی، اشتہار اخبارات میں دے گی۔ یہاں جو ہے کہ خود بخود ہو رہا ہے، کچے دھاگے سے بندے آئے گے سرکار میری، اور اکثر مسلمان آتے ہیں تو نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر آتے ہیں تاکہ ایک اچھے ماحول میں خوشبو لگا کر آؤ، تاکہ اچھا ماحول ہو، پسینے کی بدبوؤں سے طبیعت منغص نہ ہو جائیں۔ تو یہ ٹریڈیشنلسٹ جو ہے ان کا ایکسپوژر بہت بڑا ہے۔ اگر یہ فنڈامنٹل صاحب مل جائے تو بہت خطرناک ہے۔ پھر انہوں نے اس پر مشورہ بھی دیا، ان کو ان کے باہمی مسلکانہ اور مذہبانہ جو اختلافات ہیں ان کے اندر لگائے رکھو، بھڑکاؤ ان کو تاکہ اور ادھر ادھر نہ دیکھ سکے۔ تیسرے نمبر پر اس نے کہا کہ ماڈرنسٹ ہے، ایسے دانشور ہیں کہ جو اسلام کی تعبیر ایسی کر رہے ہیں اسلامی تہذیب کی کہ جو ہماری تہذیب کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، جڑ جاتی ہے، مل جاتی ہے، وہ ہماری تہذیب کے لیے کوئی چیلنج نہیں رہتی، وہ تعبیر۔ یہ جو ماڈرنسٹ دانشور ہیں ان کی ضرورت ہے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، اور خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا میں ان کو ایکسپوژر دیا جائے۔ یہ نوٹ کیجئے، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، ڈانڈے کہاں مل رہے ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں ہدایات، کس کی طرف سے پالیسی لائنز جو ہے فکس کی گئی ہیں، میڈیا پر ان کو ایکسپوژر دیا جائے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے مسجد میں تو کوئی ان کی بات سنے گا نہیں، کون کھڑا ہونے دے گا ان کو ممبر پر، لہذا ان کے لیے ذریعہ جو ہے اس سے کہیں زیادہ وسیع اب ذریعہ ہمارے پاس میڈیا کا ہے، اس پر ایکسپوژر دو۔ چوتھے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں بھی بڑی تعداد ہے جو خالص سیکولر ہو چکے ہیں، وہ تو ہمارے ہیں ہی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز روزہ ہے تو بس انفرادی مسئلہ ہے، کوئی کرے نہ کرے، لیکن یہ ہے کہ اس کا ریاست سے، حکومت سے، قانون سے، تہذیب سے، تمدن سے کوئی راستہ نہیں۔ تو یہ چار کیٹیگریز میں سے یہ 2+2 ہو گئے، ماڈرنسٹ اور سیکولرسٹ تو ہمارے ساتھی ہیں، اور یہ فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ، انہیں ٹیکل کرنا پڑے گا، سب سے بڑھ کر فنڈامنٹلسٹ کو جو اسلام کو ایک نظام سمجھتے ہیں، سیاسی، معاشی، معاشرتی نظام، اور اس کے بعد یہ کہ یہ جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں جن کا کہ اثر و رسوخ عوام کے اندر ہے، تو ان کو جو ہے اپنے باہمی اختلافات میں الجھائے رکھا جائے۔
اب میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے جو مظاہر ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ تو مثالیں تو بے شمار ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت میں چند مثالیں دوں گا۔ دیگ کا کہ چند چاول بتا دیتے ہیں کہ دیگ کا کیا حال ہے۔ ہمارے ہاں کے ایک بڑے ابھرتے ہوئے دانشور ہیں، انہیں اب بڑا مقام حاصل ہو گیا ہے، میڈیا میں بھی، سرکاری معاملات میں بھی، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں، اور اسی طرح کے ایک اور دانشور ہیں کہ جنہیں بٹھا دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ میں، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال وہ جو دانشور ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، ان کی ایک بات سامنے آئی، یہ پردہ وردہ اسلام میں نہیں ہے، یہ کوئی مستقل حکم نہیں ہے، یہ تو ایک خاص زمانے کا کلچر تھا، کلچر ہے صرف، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ یہ کلچر ہے، لیکن یہ مسلم کلچر ہے، صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا، یہ ہمیشہ کے لیے کلچر ہے۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے جب اسلام آیا ہے تو عرب میں کوئی کلچرل ویکیوم تو نہیں تھا، ان کا اپنا کلچر تھا، وہاں وہ اریانی نہیں تھی جو آج ہے، نہیں تھی۔ عورت کا لباس ہوتا تھا پورا، باہر نکلتے ہوئے عورتیں اس دور جاہلیت میں بھی چادر لیتی تھیں، صرف یہ کہ چہرہ کھلا رہتا تھا، چادر جسے جلباب کہا جاتا ہے، بڑی سی چادر جس میں وہ لپٹ کر نکلتی تھی باہر۔ تو اس طریقے سے ایک کلچر موجود تھا۔ پھر یہ بھی تھا بند سنور کر نکلنا اور لوگوں کی نگاہوں میں کھبنا، یہ بھی عام تھا، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی، مخلوط معاشرت تھی، یہ تھی۔ اب اسی معاشرت کے اندر اسلام نے تبدیلیاں کی۔ پہلی بات فرمائی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، مسلمان عورتوں، خواتین، تمہاری اصل جگہ تمہارا گھر ہے۔ بند سنور کر باہر نکلنا اور اپنے نسوانی حسن کی نمائش کرنا یہ ہرگز تمہارے لیے جائز۔ بلا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور دیکھو جب گھر سے نکلتی ہو، نکلنا پڑے ضرورت سے، بول تو تمہاری اصل جگہ تمہارا گھر ہے، نکلنا ہے تو بھی جلباب جو ہے، جلباب، اس کا ایک پلو اپنے چہرے کے آگے بھی لٹکا لیا کرو، نقاب کی شکل کے اندر، کہ چہرہ چھپ جائے۔ تمہارا جو نسوانی حسن ہے جس کا سب سے بڑا انڈیکس جو ہے چہرہ ہوتا ہے، وہ عام لوگوں کی نگاہوں میں نہ آئے۔ یہ سارے احکام کائے کے لیے دیے گئے۔ اس معاشرے میں ایک تبدیلی کی گئی، دوپٹہ وہاں بھی تھا، خمرہن جو سورہ نور میں آیا لفظ، خمار اوڑھنی کو کہتے ہیں، اوڑھنی ہوتی تھی اور عام عورت کام کرتے ہوئے اس کو اپنی کمر کے گرد کس لیتی تھی، کمر کس کے، لہذا کام کرتی تھی گھر کا، یا پھر یہ کہ گلے میں ڈال لیا۔ سر کو ڈھانپنا اور خاص طور پر جو اپنے سینہ ہے، سینے کو اس کے کور کرنا، یہ نہیں تھا، اس میں کہہ دیا تم اپنا جو ہے سر بھی ڈھانکو، اور وَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مارو، تاکہ جو عورت کا نسوانی حسن ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ یہ بھی ہے، اس کو مزید چھپاؤ۔ کرتا تو پہلے سے تھا، لیکن یہ وَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، یہ جو تمہارے خمار ہیں، جو تمہاری یہ اوڑھنیاں ہیں، ان کے ذرا بکل بھی مار لیا کرو اپنے اوپر۔ اس نے وہ تہذیب پیدا کی ہے جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ اس نے ہماری ایک طرز تعمیر بھی تبدیل کر دی، مردانہ اور زنانہ معاملہ، اور گھر بنانا، مورش آرکیٹیکچر خاص طور پہ دنیا کے اندر مشہور ہے، ٹاپ کے آرکیٹیکچرز میں سے، اور پھر یہ سارا جو نظام بنا ہے، اور یہ چلا آیا، انگریزوں کے دور میں بھی نہیں ختم ہوا یہ، اور فرانسیسی کہیں گئے، کہیں اور گئے، کوئی اور پورچوگیز گئے، ڈچ گئے، وغیرہ وغیرہ، اطالوی گئے، لیکن یہ تہذیب کا جو یہ سٹرکچر تھا یہ قائم رہا، انٹیکٹ رہا۔ اب اس کے خلاف جو مہم ہو رہی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عالمی سطح پر ہے۔ جیسے یہ پردے کے معاملے میں، یہ پردہ جو کہ میں نے ایک بڑی مفصل تقریر کی تھی، پردے 4 ہیں، ایک نہیں 4۔ پہلا پردہ جو ایک پورے کرٹن کی طرح گویا کہ ہمارے پورے معاشرے کے اندر تنا ہوا ہے، وہ سیگریگیشن آف سیکسز، عورتوں اور مردوں کو علیحدہ کرو، مخلوط معاشرت نہ۔ دعوت ولیمہ ہو رہی ہے تو ایک طرف عورتیں ہیں، دوسری طرف مرد ہیں، مخلوط نہیں، لیکن اب مخلوط بھی ہوتی ہے۔ وہ تو جدید تہذیب جو ہے جیسے جیسے پھیل رہی ہے، اور کمال یہ کرتے ہیں کہ دولہا اور دلہن کو سجی سجائی دلہن کو لا کر جو ہے وہ وہاں پر اسٹیج پر بٹھا دیتے ہیں۔
بڑھ رہا ہے، کینسر جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ پہلا پردہ سیگریگیشن، ٹھیک ہے، کوئی کام کرنے کی پابندیاں نہیں ہے، تعلیم حاصل کرنے پر پابندی نہیں ہے، لیکن یہ کہ سیگریگیشن کے ساتھ ہوگا جو بھی معاملہ ہوگا۔ میں تفصیل سے کر چکا ہوں، وہ میری تقریر کے ویڈیو بھی ہیں، آڈیو بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، اور شاید وہ کہیں مضمون کی شکل میں میثاق میں چھپ بھی چکی ہو۔ اگلا پردہ کیا ہے کہ عورت گھر سے نکلے تو یا جلباب کے اندر لپٹی ہوئی ہو، اور یا یہ ہے کہ پھر اسی کی ایک شکل بن گئی، وہ لپٹی ہوئی بھی ہو، اپنے چہرے کے اوپر ایک اس کا حصہ پلو لٹکا بھی لے، اسی کی شکل بعد میں برقعے کی شکل میں آ گئی، آسانی ہو گئی۔ جلباب میں ہے تو آپ کا ایک ہاتھ جو ہے عورت کا وہ چادر کو سنبھالنے پر لگے گا، صرف ایک ہاتھ فری ہوگا۔ اگر آپ نے برقعہ اوڑھ لیا ہے اور نقاب بھی ڈالا ہوا ہے تو دونوں ہاتھ فری ہیں۔ ڈاکٹر کے ہاں جانا ہے، بچے کو لے کر دکھانا ہے، بچے کو گود میں لیا اور ایک ہاتھ میں بوتل لے رکھی ہے دوا کے لیے، ورنہ یہ ہے کہ معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ تو برقعہ اس کی ایک ارتقائی شکل ہے۔ تیسرا پردہ چار دیواری، گھر کے اندر صرف محرم داخل ہوگا، نہ محرم نہیں جائے گا، چاہے وہ آپ کا داماد ہے، لیکن داماد کی محرم صرف اس کی بیوی ہے، آپ کی ایک بیٹی ہے، دوسری بیٹیاں اس کی محرم نہیں ہے۔ ساس محرم ہے اور آپ کی بیوی آپ کی محرم ہے، وہ اگر آئی ہوئی ہے اپنے میکے میں ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اندر جو دوسری لڑکیاں ہیں وہ نامحرم ہیں، سالیہ جو ہیں وہ تمہاری محرم نہیں۔ یہ تیسرا پردہ ہے۔ چوتھا پردہ ہے ستر، محرموں کے سامنے بھی پورا جسم نہیں کھول سکتے، صرف چہرہ، سر کے بال بھی نہیں، ہاتھ اور پاؤں، یہ ستر کہلاتا ہے۔ یہ تیسرا پردہ ہے۔ ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی جسم کا حصہ باپ کی نظر پہ بھی نہیں آنا چاہیے، بھائی کی نظر میں بھی نہیں آنا چاہیے، مستور رہے گی گھر کے اندر بھی مسلمانوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ صرف شوہر کا معاملہ ہے۔ یہ چار پردے ہیں اسلام میں، اس تہذیب کی بنیاد آج اس کی دیکھکنی کی جا رہی ہے، ختم کیا جا رہا ہے، اور یہ ماسٹر سٹروک ہے، اسلامی تہذیب کی جڑ کھود دینے والی شے ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک کلچر تھا، اس کلچر کے اندر کچھ اضافہ کر دیا گیا۔ ایسے ایک مثال حج کی ہے، حج تو جاہلیت، دور جاہلیت میں بھی ہو رہا تھا، بس یہ تھا کہ تلبیہ میں انہوں نے شرک شامل کر دیا تھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک، میں حاضر ہوں پروردگار، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ جس کا تو ہی مالک ہے، اس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ بھی تیرے ہی اختیار میں ہیں۔ یعنی وہ جو عیسائیوں کی تثلیث ہے، تین میں ایک، ایک میں تین، تو اس تلبیہ میں توحید بھی ہے اور جو ہے شرک بھی ہے، وہ ختم کر دیا گیا۔ اب تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بس یہی اصلاح کی گئی نا۔ تلبیہ پہلے بھی تھا، اب بھی، طواف حرم کا پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، بیت اللہ آپ جانا ہے، منا میں ٹھہرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جانا ہے عرفہ، میدان عرفات میں۔ اس میں کیا غلطی ہو گئی تھی کہ قریش کہتے تھے کہ ہم تو حرم کے متولی ہیں، حدود حرم سے باہر نہیں جا سکتے، وہ صرف منا میں ٹھہرتے، اس کو روک دیا گیا۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں تم بھی وہیں پر، تمہارا کوئی خاص مقام نہیں۔ عرفہ جو ہے الحج علی عرفہ، حج تو نام ہی عرفہ کا ہے، وقوف عرفہ جو ہے اس کا رکن اعظم ہے۔ باقی تمام مناسک میں سے جو بھی چھوٹ جائے گا اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے آپ اس کا ازالہ کر سکیں گے، لیکن اگر عرفہ رہ گیا، وقوف عرفہ نہیں ہوا تو حج نہیں ہوا۔ تیسرے یہ کہ وہ جب منا میں بیٹھتے تھے، قیام کرتے تھے 2 یا 3 دن، اس میں اپنے آباء و اجداد کے قصے، ان کی حمد، ان کی ثنا، ان کے بیان، اب کہہ دیا گیا نہیں، فذکروا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، فذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے، اب اس کو چھوڑو، دفع کرو، اب اللہ کا ذکر کرو، قیام عرفہ کے اندر اللہ کا ذکر کرو۔ تو دیکھیے وہ چیز جو موجود تھی اسی میں اضافے کے ساتھ، کمی کے ساتھ حج کے مناسک بنا دیے۔ تو اس اصول کو اگر سمجھ لیا جائے تو وہ بات کہ یہ کہ کلچر ہے، یہ ٹھیک ہے، حقیقت ہے، کلچر ہے، لیکن جاہلی کلچر میں کچھ چیزیں اضافہ کر کے اس کا اسلامی کلچر بنایا گیا ہے۔ یہی جو صاحب ہیں
ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ موسیقی اسلام میں حرام نہیں، مزامیر کے ساتھ